جڑا والا کا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے میں نے سارا دیکھا، صبح سے میں تحقیق کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا کہ گستاخی یہ ہوئی، دو عیسائیوں نے قرآن کے اوراق پھاڑ کے گلیوں میں بکھیرے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نہ قرآن کی توہین کو برداشت کرتے ہیں، نہ انجیل، نہ تورات، نہ زبور، آسمانی کوئی سی بھی کتاب ہو ہمارے لیے سر آنکھوں پر، وہ ساری ہمارے لیے محترم ہے۔ صرف حضور ہی نہیں، اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کرے گا وہ تب بھی مجرم ہے، اگر کوئی حضرت موسیٰ کی بھی توہین کرے گا وہ تب بھی مجرم ہے، اگر کوئی حضرت داؤد کی توہین کرے گا وہ تب بھی مجرم ہے، اگر کوئی صحابی کی توہین کرے گا وہ تب بھی مجرم ہے، اگر کوئی اہل بیت کی توہین کرے گا وہ تب بھی مجرم ہے، اگر کوئی قرآن کی توہین کرے گا وہ تب بھی مجرم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایمان کی بنیاد، ایمان کا حصہ ہے۔ اب جڑا والا میں دو عیسائی آدمی نے قرآن کی گستاخی کی، ایک تو قرآن کی گستاخی، دوسرا قرآن کے اوراق پر پین کے ساتھ حضور کے لیے نازیبا کلمات لکھے، نازیبا کلمات لکھ کر اس کو گلیوں میں بکھیر دیا گیا۔ کتنی گستاخیاں ہو گئی؟ بولو کتنی گستاخیاں ہو گئی؟ ہاں مسلمانوں بولو ذرا، مسئلے کو سمجھیں، مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں۔ دو گستاخیاں ہوئی نا، قرآن کی بھی گستاخی ہوئی اور حضور کی بھی گستاخی ہوئی۔ وہاں کے لوگ، محلے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے، ہمارے گھر کے دروازوں پر قرآن کے بکھرے ہوئے اوراق پڑے ہوئے تھے، بکھیر کے گئے ہیں، گرا کر گئے ہیں۔ قرآن کی توہین بھی کی اور حضور کی توہین بھی کی۔ اب ہوا کیا کہ جنہوں نے توہین کی وہ پکڑے نہیں گئے، جنہوں نے توہین کی ان کو سزا نہیں ملی۔ کال چلائی کہ آؤ بھئی جلدی سے ادھر آؤ، توہین ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے۔ خیر سے 2 گھنٹے کے بعد پولیس آ رہی ہے تاکہ مجرم آگے پیچھے ہو جائے۔ بدقسمتی سے جب سے یہ قانون بنا ہے ملک میں، قانون بن چکا ہے، قانون ہے، لیکن اس کو نافذ نہیں کیا جاتا۔ قانون نافذ ہو جائے بس یہ جرائم رک جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ملک میں بد امنی نہ پھیلاؤ، ملک میں امن لاؤ، ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ جب بھی کوئی اس طرح کی گستاخی کرے، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی گستاخی کرے، قانون کو عمل میں لاؤ، قانون کو لاگو کرو، قانون کو نافذ کرو، تاکہ یہ گستاخیوں والا سلسلہ رک جائے، ختم ہو جائے۔ گستاخیاں کرنے کے لیے یہی ہستیاں رہ گئی ہیں، زبان چلانے کے لیے یہی متبرک شخصیات رہ گئی ہیں۔ کبھی قرآن پہ ہاتھ صاف کیا جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ نبی کی توہین کی جاتی ہے۔ اب پروف موجود، لوگوں نے دیکھا کہ گستاخی ہوئی، توہین ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ توہین کرنے والوں کو سزا ملے گی کوئی نہیں، انہوں نے چرچ کا رخ کیا، عیسائیوں کے گھروں کا رخ کیا، ان کے محلے کا رخ کیا۔ وہاں جا کر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جانی نقصان نہیں، ان کی چیزوں کا نقصان پہنچایا، گھروں کا نقصان پہنچایا، اور ان کے چرچ کو توڑ کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نہ ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی بھی، نہ کسی مولوی نے فتویٰ دیا، کسی نے بھی اس قسم کا فتویٰ نہیں دیا، نہ قانون نے اجازت دی، نہ شریعت نے اجازت دی، نہ کسی مولوی نے اجازت دی۔ یہ لوگوں نے خود کیا۔ آپ اس کو شر پسند عناصر کہہ لیں، شر پسند لوگ کہہ لیں، انہوں نے اس طرح کا کام کیا، کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں غلط کیا۔ سرکاری چیزوں کا نقصان پہنچانا، ان کے گھروں کا جا کے نقصان پہنچانا، چرچ کو جلا کے راکھ کر دیا، توڑ پھوڑ کر دی، اس طرح کا نقصان کرنا، یہ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب گستاخی ہوئی آپ نے اسی وقت تحقیق کیوں نہیں کی؟ ابھی بھی موقع ہے۔ ہم انتظامیہ کو، حکومت کو کہتے ہیں ابھی بھی موقع ہے، جس نے گستاخی کی اس کو پکڑا جائے۔ ہر بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، مولوی صاحب جڑا والا کے جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بھائی اس کے بارے میں بالکل واضح طور پہ ہمارا بیان ہے کہ جس نے جرم کیا، سب سے پہلے گستاخی کی، اس کو لٹکایا جائے۔ اس کے بعد جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کو بھی پکڑا جائے۔ تمہیں کس نے کہا تھا قانون کو ہاتھ میں لو؟ تمہیں کس نے کہا تھا چرچ کو جا کے آگ لگاؤ؟ تمہیں کس نے کہا تھا ان کے گھروں کو جا کے آگ لگاؤ؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ توڑ پھوڑ کرو؟ ان کو بھی پکڑو، ان کو بھی پکڑو۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ جہاں پر بھی گستاخی ہو، ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں، ہم حکومت سے کہتے ہیں، تم کسی کو قانون کو ہاتھ میں نہ لینے دو،
تم کسی کے جذبات ابھرنے سے پہلے خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے قانون کو نافذ کرو. جس نے جو جرم کیا اس کو سزا دی جائے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہوگا کیا؟ جرائم رک جائیں گے.